السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ساتھی محمد تسلیم قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکتب علمی چینل۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بسہولت پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامی تاریخ 29 ربیع الثانی 1447 ہجری ہے اور 22 اکتوبر 2025 عیسوی۔ اسلامی تاریخ: مسجد قباء کی تعمیر اور پہلا جمعہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی قباء ہے۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن ہدم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قباء میں قیام فرمایا اور کلثوم بن ہدم کے گھر مہمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ الآیہ، یعنی اس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام فرما کر 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو جمعے کے دن روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ یہ اسلام میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 100 آدمی نماز میں شریک تھے۔ اللہ کی قدرت۔ زبان دل کی ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اس کے ذریعے جہاں مختلف چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے وہیں یہ دل کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو دماغ اس پر غور و فکر کر کے الفاظ و کلمات جمع کرتا ہے۔ پھر وہ الفاظ و کلمات خود کار مشین کی طرح زبان سے نکلنے لگتے ہیں، گویا کہ سننے والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کے دل و دماغ اور زبان میں کیسی صلاحیت پیدا کی، بے شک یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ ایک فرض کے بارے میں رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ فرمایا وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سونے کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو داہنے گال کے نیچے رکھ کر سوتے، پھر 3 بار یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ 3 آدمی اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کی اللہ نے ضمانت لے رکھی ہے، اگر وہ زندہ رہے تو بقدر ضرورت روزی ملتی ہے اور اگر وفات پا جائے تو اللہ تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک وہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ دوسرا وہ جو مسجد گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ تیسرا راہ خدا میں نکلنے والے کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں مرد و عورت کا ایک دوسرے کی نقل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی نقل اختیار کرتی ہے، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ خلاصہ، مرد کا عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنا
اور عورت کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت بیماری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ تمہاری بیماری دنیا کی محبت ہے اور تمہاری دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آخرت کے بارے میں، دوزخ میں بچھو کے ڈسنے کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہے، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ طب نبی سے علاج، درد سر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو اپنی بھوؤں سے ابتدا کرے، اس لیے کہ یہ درد سر کو دور کرتا ہے، یا یہ ارشاد فرمایا کہ درد سر کو روک دیتا ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔